بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 17۔ اس سے پہلے ہم نے قرارداد مقاصد کی بات کی، پاکستان میں دستور سازی، 1956 کا آئین اور اس کی منسوخی کی بات کی۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق۔ برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی۔ نیم خود مختاری یعنی کہ کافی حد تک وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات اور آبادی اور مذہب کے تناسب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت دونوں میں سے کسی بھی ایک ملک کے ساتھ الحاق کرنا تھا، اور ان ریاستوں کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ریاست جموں و کشمیر۔ ریاست جموں و کشمیر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاست کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں، یعنی کہ اپنے آپ کو دونوں ممالک میں سے جس ممالک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کا حصہ بنا لیں۔ کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا، مگر کشمیر کا ہندو حکمران راجہ ہری سنگھ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف اس کا بھارت سے الحاق کر دیا۔ 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کے اس پہ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ بھارت کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرا دی۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کر لیا کہ کشمیر کا فیصلہ رائے شماری سے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے گا، لیکن مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسا مرکزی مسئلہ ہے جس کے حل کے بغیر خطے کا امن اور ترقی خطرے میں ہے۔ یہ مسئلہ ابھی تک ملک ہے، لٹکا ہوا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے ہر موقع پہ بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعوت دی ہے، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لے لیتا ہے۔ پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور اگر اس مسئلے پر جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے بعد دوسری ریاست تھی حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ تقسیم برصغیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا۔ یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ 86,000 مربع میل تھا۔ نظام اپنی ریاست خود مختار رکھنا چاہتا تھا، یعنی کہ نہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن 1948 میں بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پہ قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریاست جوناگڑھ۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے نواب محمد محبت خان نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان نے بھی اس کی منظوری دے دی، لیکن بھارتی افواج نے 1947 میں ریاست جوناگڑھ پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔
اگلی ریاست تھی مناوادر۔ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاست جونا گڑھ کے ساتھ واقع تھی۔ بھارتی افواج نے جونا گڑھ پہ پہلے ہی قبضہ کر لیا ہوا تھا اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست مناوادر پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اگلی جو تھی وہ ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور۔ ریاست سوات، خیرپور اور بہاولپور، ان تمام ریاستوں کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو گیا۔ اب آتے ہیں قبائلی علاقے۔ قبائلی علاقہ جات 27,220 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے اور یہ وفاق کے زیر انتظام رہے۔ 2018 میں یہ علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے، یعنی صوبہ خیبر پختونخوا کا یہ حصہ بن چکے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا لیکچر نمبر 17۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق میں آنے والے اگلے موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔